شہر کے ایک کونے میں اینٹوں کے بھٹے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہاں پسینے سے شرابور ایک 12 سالہ بچہ محمد اینٹیں بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، کپڑے دھول سے اٹے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت جھلک رہی تھی۔ محمد کے والدین دنیا سے جا چکے تھے اور اب اس کے کندھوں پر گھر کی ذمہ داری تھی۔ اس کی 4 بہنیں تھیں، زینب، ایمن، انابیہ اور عائشہ۔ زینب محلے کی بڑے گھروں میں جھاڑو لگاتی اور برتن دھوتی، ایمن قریبی کارخانے میں جاتی، انابیہ اور عائشہ بھی چھوٹی تھیں، مگر ان کے ننھے خواب بھی غربت کی دیواروں میں قید تھے۔ گھر میں دادا اور دادی تھے۔ دادی اپنی کمزور ہڈیوں کے باوجود انابیہ اور عائشہ کو سنبھالتیں، انہیں کہانیاں سنا کر بہلاتیں اور اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتیں۔ دادا اکثر محمد کے پاس بیٹھتے اور تھکے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتے، بیٹا حوصلہ رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ یہ جملے محمد کو تھکن کے بیچ ایک سکون دیتے اور دل میں نئی ہمت جگا دیتے۔ مزدور ڈے آیا۔ شہر کے دفاتر اور اسکول بند تھے، ہر طرف چھٹی کا سما تھا، لیکن محمد اور زینب کے قدم رکے نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ چھٹی کا مطلب ان کے گھر میں خالی دیگچی ہے۔ اس دن بھی محمد بھٹے پر اینٹیں ڈھوتا رہا، دھوپ سر پر آگ برساتی رہی، زینب امیروں کے برتن مانجتی رہی اور ایمن کارخانے بند ہونے کی وجہ سے ایک دن کے لیے امیروں کے بچے سنبھالنے کی ڈیوٹی دیتی رہی۔ ان بچوں کو معلوم نہ تھا یہ دن ان کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ شام کو جب سب گھر لوٹے تو چھوٹے کمرے میں دادی نے سادہ سا کھانا بنایا تھا۔ آدھی روٹی اور تھوڑی سبزی کھا کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انابیہ اور عائشہ خوشی سے دادی کے پاس بیٹھ گئیں۔ محمد بہنوں کو دیکھ کر تھکا ہوا مگر مطمئن سا مسکرایا۔ وہ چھت میں کھلے آسمان تلے چارپائی بچھائے لیٹا تھا۔ ستارے دیکھتے دیکھتے اسے اپنی چھوٹی بہنیں یاد آ گئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ خود بھی بچہ تھا، مگر بہنوں کے لیے بڑا تھا اور ان کا سہارا بھی بن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دن گزارنے کتنے مشکل ہیں، مگر اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، میری بہنوں کا مستقبل میرے جیسا نہ ہو، انہیں قلم پکڑنے کا موقع دے، اینٹیں اٹھانے کا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اگلے دن معمول کے مطابق سارے بچے کاموں میں گئے تو تھوڑی دیر بعد سب گھروں میں تھے۔ حکومت نے سختی سے چائلڈ لیبر رکھنے پر ایکشن لیا تھا اور انہیں مالکوں نے ملازمت سے فارغ کر دیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر بوڑھے دادا دادی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، لیکن وہ ہمت جمع کر کے بچوں کو حوصلہ دینے لگے۔ اگلے دن ان کے دادا خود کام کی نیت سے ایک امیر شخص کے گھر چوکیداری کے لیے گئے۔ اس شخص نے جب ان کی ساری مجبوری سنی تو اسے بہت ترس آیا۔ وہ بہت اچھا شخص تھا، محب وطن، ایماندار اور نیک انسان۔ وہ فوراً محمد کو ملا۔ کچھ ہی دنوں میں محمد اس کے گھر باقاعدگی سے جانے لگا۔ وہ شخص آن لائن کاروبار کرتا تھا۔ محمد بہت تیزی سے اس سے سیکھنے لگا۔ مہینے بھر کی محنت سے محمد یہ کام سمجھ گیا اور خود سے یہ کام کرنے لگ گیا، اور دن پھر تیزی سے گزرنے لگے۔ اور پھر ایک دن سب نے دیکھا محمد اپنے بوڑھے دادا دادی بہن بھائیوں کو اپنی مہنگی ترین گاڑی میں ایک عالی شان بنگلے کی طرف لے کر جا رہا تھا جو اس کا تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سچ ہے، محنت کرنے سے ہی انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔